روز تنہائی کے دلدل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے ٹوٹے ہوئے چھپر نے کہا تھا مجھ سے وہاں سیمنٹ کے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ اری کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، مولانا فاروق ہتیا کانڈ کورٹ نے دیوی پرساد پانڈے کی رہائی کا آدیش دیا۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ اری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں، ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو، آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو۔ تھوڑا سا اور آپ کی بیداری ہو، میں پڑھتا ہوں۔ ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو، آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو، ڈر جو ابو کا ہمیں رات میں سونے بھی نہ دے، پھر بھی چپکے سے سلا دیتی ہو ماں کی خوشبو۔ ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو، آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو، ڈر جو ابو کا ہمیں رات کو سونے بھی نہ دے، پھر بھی چپکے سے سلا دیتی ہو ماں کی خوشبو، جس کا احساس یہاں اب بھی جگاتا ہے تمہیں، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں، اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ دلی سے جب فلائٹ پکڑ رہا تھا تو امی نے گلے سے لگا کر کے جو دعاؤں والی پھونک ماری تھی، شاید وہ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تب میں یہ مصرعے پڑھتا ہوں صاحب کے، آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب، ماں کو دنیا کے کسی غم سے بھلا کیا مطلب، آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب، ماں کو دنیا کے کسی غم سے بھلا کیا مطلب، جس کا دل سات سمندر کے ادھر بیٹھا ہو، اس کو ڈالر سے یا درہم سے بھلا کیا مطلب، آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب، ماں کو دنیا کے کسی غم سے بھلا کیا مطلب، جس کا دل سات سمندر کے ادھر بیٹھا ہو، اس کو ڈالر سے یا درہم سے بھلا کیا مطلب، کیا یہ احساس کبھی یاد بھی آتا ہے تمہیں، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں، اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب کے، یہاں قالین کے مخمل کے سوا کچھ بھی نہیں، روز تنہائی کے دلدل کے سوا کچھ بھی نہیں، یہاں قالین کے مخمل کے سوا کچھ بھی نہیں، روز تنہائی کے دلدل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے ٹوٹے ہوئے چھپر نے کہا تھا مجھ سے وہاں سیمنٹ کے جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں۔
ایسے جنگل میں کوئی ڈر تو ستاتا ہے تمہیں، تو آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو، منتخب حدیث سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتر جاتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں عام ہو جائے جیسے تعاون وغیرہ اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، ترتیب کے لیے اس پر سے لکڑی نہ ہٹانا، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ فائدہ اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اطاعت کے اعلیٰ درجہ کا بیان ہے۔ جیسے اس حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، اعلیٰ درجہ کی بات ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دینے کی گنجائش ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنا اور فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنا۔ فائدہ: جنہیں رات کو اٹھنے کی عادت ہے ان کے لیے اٹھ کر وتر پڑھنا افضل ہے، اگر اٹھنے کی عادت نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اگرچہ یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر دیا جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو مومن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ایک نماز سے 25 نماز کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک 25 نمازوں کا ثواب مؤذن کے لیے ہے اور اس کی ایک اذان سے پچھلی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معاف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو صعصع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا: جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کی ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔